السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج کی ویڈیو تھوڑی منفرد ہونے جا رہی ہے، مختلف ہونے جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل خبریں بھی ہوں گی، لیکن میرے پاس آج آپ لوگوں کے لیے براہ راست ایسی خبر ہے کہ جس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے۔ دوستو، پہلی بات تو یہ جو آپ دودھ پیتے ہیں نا، یہ دودھ پینا چھوڑ دیں آپ، کیونکہ یہ بہت پہلے مجھے یاد ہے ثاقب نثار صاحب کا دور تھا۔ ویسے تو وہ دور کو اتنا اچھا دور تھا نہیں، لیکن اس دور میں پتہ یہ چلا تھا کہ یہ جو ٹی وائٹنر ہوتے ہیں نا، چائے کو سفید کرنے والے کیمیکل جس کو ہم دودھ کہتے ہیں، وہ بیسیکلی دودھ نہیں، وہ ٹی وائٹنر ہے۔ اور اب جو میرے پاس ایک ڈان کی رپورٹ آئی ہے، اس میں لیب ٹیسٹ سے پتہ چلا ہے دوستو، اور یہ اسد علی طور صاحب نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ہم جو دودھ کنزیوم کرتے ہیں نا اس کے بارے میں کچھ ایسا حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ آپ اور میں دنگ رہ جائیں گے، دنگ تو رہ جائیں گے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کھلا دودھ پئیں تو وہ صحت کی خرابی کیونکہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، ڈبے کے دودھ پہ تھوڑا بہت اعتبار تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو۔ دوسری جو انٹرنیشنل سٹوری ہے جس کو مشاہد حسین سید صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے اور یہ مختلف نیوز چینلز پر چل بھی رہی ہے، چائنا اور ایران کے درمیان بہت بڑا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اور یہ معاہدہ، چائنا تو خیر اس وقت سپر پاور ہے ہی صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ معاہدہ دوستو ایران کی تقدیر بدل دے گا۔ اور چائنا مسلسل، اگر آپ نوٹ کریں تو چائنا خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کے اٹیک کے بعد مسلسل ایران کو مضبوط کر رہا ہے، وہ ایران کو سٹرونگ کر رہا ہے۔ ایران چائنا کا بہت بڑا ایلائے ہے۔ اچھا، اب جو بات میرے لیے پریشان کن ہے، یہی چائنا پہلے پاکستان کو مضبوط کر رہا تھا، پھر ہم نے سی پیک کے ساتھ کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے، پھر چائنا کا ہم پہ جھکاؤ اس لیے کبھی کم ہوا کیونکہ ہم نے بار بار امریکہ کی طرف مڑ کے دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو حالیہ دنوں میں ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی دوستی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، پاکستان کو اور پاکستان کے لیڈران کو کبھی بھی کچھ مفت میں نہیں ملا، ہم کچھ نہ کچھ بیچ کر آئے ہیں، چاہے وہ عافیہ صدیقی ہوں، چاہے وہ ہمارے ملک کی اپنی ہمارے اڈے ہوں، کچھ نہ کچھ ہم بیچتے ضرور ہیں۔ اس بار ہم نے کیا بیچا ہے مجھے یہ نہیں پتا، لیکن کچھ نہ کچھ آئی ایم شور ہم نے ان کے حوالے کیا ہوگا۔ یہ میں آپ کو خبر دوں گا کہ ایران اور چائنا کے درمیان جو ایک بہت بڑا معاہدہ طے پا گیا ہے، یہ کیا ہے، اس کی انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ ایک خبر آپ اور لے لیں چلتے چلتے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر پاکستان میں زر مبادلہ قانونی طریقے سے اگر بھیجا جائے تو اس کا حجم $50 ارب سالانہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہر کام قانونی ہونا چاہیے، قانونی طریقے سے ہی بھیجا جانا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہماری گورنمنٹ پر، ہمارے اسٹیٹ کے اداروں پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا، کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا۔ لوگ اپنی رقم نہ قانونی طریقے سے بھجواتے ہیں، نہ ہی پر وہاں سے نکالتے۔ وہ بے اعتباری کیوں ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو پتہ چل گیا۔ اچھا دوستو، اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی پچھلے 2-3 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے نا، وہ دیکھ کے مجھے اس بات کا پچھتاوا نہیں ہو رہا کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں، یقین کیجئے، کیونکہ میں نے جو ہوتے دیکھا ہے، جو میں نے ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی دھجیاں اڑتی دیکھی ہیں نا، اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں یار، یہ کام کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ایک کام ہون گل ود گئی ہے مختاریا، گل بہت ود گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آئیں ذرا پہلے آپ کو بتاتے ہیں جو آپ دودھ پی رہے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ ڈان رپورٹ کو اسد علی طور صاحب نے سائٹ کیا، کہا گیا ہے کہ ڈیٹیلنگ ہاؤ آل 30 ملک سیمپلز فرام کراچی ٹیسٹڈ پازیٹیو فار کارسیجینک فارمیلن اینڈ ایکسیس فاسفیٹ ڈیمنگ دا سٹیز ملک سپلائی انسیف ایمڈ پور سپلائی چین ہائیجین۔ اب ہوتا دوستو یہ ہے کہ 30 سیمپل لیے جاتے ہیں کراچی سے دودھ کے، اور ان کے اندر کارسیجین پایا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ کارسیجین بیسیکلی ایک ایسا کیمیکل ہے جو کینسر پیدا کرتا ہے، اس سے کینسر ہوتا ہے دوستو۔ آپ جو دودھ ہم بچوں کو پلا رہے ہیں وہ ایک کینسر زدہ دودھ پلا رہے ہیں۔ آپ امیجن کیجئے اس ملک کے اندر آپ کو ایک دودھ والا ایک نمبر دودھ دیتا ہوا نہیں ملتا، اور یہ بات کرتے ہیں اسلام کی، یہ بات کرتے ہیں عشق رسول کی، یہ لوگ بات کرتے ہیں حب الوطنی کی، یہ لوگ تنقید کرتے ہیں حکمرانوں کو، حکمران ہمارے اچھے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن کیا ان لوگوں کو حق ہے یہ سب کچھ کرنے کا دوستو؟
The revelation stems from a Sindh High Court petition echoing to 2022 NIA study finding formulation of up to 40% of Punjab milk samples, highlighting Pakistan's persistent adulteration crisis driven by economic insensitivities. पंजाब में भी यही हुआ था, 40% पंजाब के जो दूध हैं उसका भी बेड़ा गर्क. यानी अब आप देखिए कि आपको एक नॉर्मल सी ग़िज़ा है और ख़ास तौर पे दूध बच्चों की ग़िज़ा मानी जाती है, वो तक आपको साफ शफाफ नहीं मिल रहा, तो आप कहाँ किस दीवार में अपना सर फोड़ेंगे दोस्तों. खैर ये ख़बर चूँकि मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए है. ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप सियासत पर बात करें कि नवाज शरीफ ने क्या कह दिया, इमरान खान ने क्या कह दिया, फ़ौज ने क्या कह दिया, ये भी हमारी ज़रूरियात का हिस्सा है. अब आते हैं दोस्तों हम चाइना और ईरान के ऊपर. दोस्तों हुआ ये है, इस पर मैं आपको ज़रा डिटेल भी दे देता हूँ कि इस पर ब्रेकिंग न्यूज़. चाइना टू इंक्रीज ऑयल शिपमेंट्स फ्रॉम ईरान टू नियरली 8 मिलियन टन्स. पूरी दुनिया ने कहा, अमेरिका ने कहा कि कोई भी ईरान का तेल ना खरीदे. चाइना ने कहा मैं तो खरीदूंगा. अब हुआ ये है कि ईरान की इकॉनमी इस वक्त इतनी मजबूत हो चुकी है. आपको क्या लगता है इसराइल से जंग करना आसान काम है? इसराइल से जंग करने के लिए सिर्फ हथियार चाहिए? नहीं भाई, आपको पैसा भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, जो कि ईरान के पास इस वक्त है. अब वो कहते हैं जनाब कि अब चाइना ने ईरान के साथ जो ऑयल सप्लाई है उसको बढ़ा दिया, उसको 8 मिलियन टन तक पहुंचा दिया. In addition, in order to avoid delays in deliveries to Chinese buyers, Iran has increased discounts for refineries. China has led in purchase of Iranian oil since 2019. अब चूँकि डिमांड बहुत बढ़ गई है चाइना की और ईरान चाहता है कि सप्लाई कंटिन्यूस रहे, सप्लाई चेन ना टूटे, सप्लाई में कोई तातुल ना आए, तो ईरान ने जो रिफाइनरी कंपनियां हैं उनको दावत दी है कि आएँ आप ईरान के अंदर जो है आके तेल निकालें और हम आपको डिस्काउंट देंगे. आप सस्ते पैकेजेस पे आके ईरान में आके ऑयल निकाल भी सकते हैं और मज़ीद उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. अच्छा, China imports of Iranian oil risen, reaching a historic high in recent months of almost 2 million barrels per day. रोज़ाना 2 मिलियन बैरल पर डे, एक दिन की बात कर रहा हूँ, चाइना माल ख़रीद रहा है ईरान से. आप सोचें ईरान के पास इस वक्त उसकी जो इकॉनमी है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी. और याद रखिए नाकाबिले तस्खीर हो जाता है आपका दिफा अगर आपकी इकॉनमी अच्छी हो जाए तो, इसमें कोई शक नहीं होता. और फिर लड़ना उनको वैसे ही आता है, लड़ने का उनको मसला नहीं है. ये एक बहुत बड़ी खबर है. इसको मैंने जब ग्रॉक से चेक किया तो इसमें ग्रॉक ने भी कहा है कि ब्लूमबर्ग पर भी ये बात 3 दिसंबर 2025 को ब्लूमबर्ग ने भी इस बात को शाया किया है और दीगर जो है ना उन्होंने भी इसको शाया किया है और बहुत ही बड़ी इसको इस वक्त डेवलपमेंट माना जा रहा है. ईरान के लिए चाइना की सपोर्ट, देखिए ना, चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ईरान वो सपोर्ट को मटेरियलाइज कर रहा है. आज से 10 साल पहले पाकिस्तान को चाइना ने इससे भी कहीं ज़्यादा सपोर्ट देना चाहिए थी, लेकिन हम ठहरे नालायक. हम तो नालायक कौम है, माजरत के साथ. हुक्मरान, अवाम, सब के सब, हमने इतना बड़ा पार्टनर गवा दिया. आज एक अमेरिकी सदर ने हमें बुला के 2-4 खुशगप्पियाँ कर ली हमसे, एक आधा अमेरिकी जर्नल यहाँ पर आ गया और हम खुश हैं. चाइना ये नहीं कर रहा, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन हम तो भीख मंगे हैं ना. हमें तो कशकोल उठाना है, हमें इन्वेस्टर नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कुछ जो हमें दान करे, जो हमारे कटोरे के अंदर कुछ 4 पैसे डाल दे. वही हुआ हमारे साथ. दोस्तों अब तक के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह ने के बाद.